کتنے جھگڑے ہوتے ہیں بہرحال یار، سوکن جب آتی ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، خرچے بھی بڑھتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کو گھر بھی دینا ہے، ان کو ٹائم بھی دینا ہے، بیسیوں مسائل ہیں، پھر بچے بھی آتے ہیں مارکیٹ میں، ان کے مسائل بھی، ان کے اسکول ہیں، ایک بچہ پڑھ رہا ہے دوسرا ٹیوشن ہی نہیں جا رہا، اس کو چترول بھی لگانے ہیں، 20 قسم کے مسائل ہیں، وہ بچہ ادھر. وہ شاعر کہتا ہے الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں شادیوں کے معاملے میں، اور میرے سب گھر والے مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ تمہیں بھی زندہ رکھے، اللہ اس کو بھی زندہ رکھے. اور میری اس میں 15-16 سال لڑائیاں رہی ہیں، گھر میں بھی، سسرال میں بھی، خاندان میں بھی. مفتی طارق مسعود زندہ باد. مفتی طارق مسعود صاحب میں ایک خوبی ہے، ایک صفت ہے جس کی اس وقت ہمارے ہند و پاک میں کم از کم 1 کروڑ افراد چاہیے جو اس جذبے کے حامل ہوں، پھر جا کے کام سنبھل سکتا ہے. ذرا سنیے ویڈیو اور آپ کو بھی مزہ آئے انشاءاللہ. مزہ نہ آئے تو سارے پیسے واپس. ابھی تو شادیوں سے مجھے فرصت ملی ہے یار، اللہ چاروں کو زندہ رکھے، ورنہ دوبارہ ٹینشن میں آ جاؤں گا میں. تو اس میں بہت ڈھیٹ ہوں، یعنی جیسے میری دوسری ہو گئی نا تو ہم نے تیسری کی کوشش شروع کر دی. اب ظاہر ہے لوگ بولیں گے یار بس کرو، خاندان والے 2 ہو گئی نا فوراً تیسری. ہم تو تیسری کرے گا بھائی، اتنا مسائل. بعض علماء نے بولا یار چھوڑو یار، تمہاری تنخواہ دیکھو، تم کیا شادیوں کی. علماء بھی بول رہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور حقیقت یہ ہے ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی ہم نے ایک شادی کروائی بہاولپور میں، لڑکی تھی اور لڑکا تھا لاہور کا. لڑکے کی دوسری شادی تھی تو وہاں بیچارے کو، لڑکے کو کافی مشقتیں سہنا پڑی. 10 دن کہتا ہے میری 32 سالہ زندگی کے سب سے ٹف ترین دن تھے یہ 10-12 دن، جو میں نے لڑکی کے ابا کے ساتھ گنے کی ٹرالیوں کے ساتھ جیسے کنڈکٹر کام کرتے ایسے گاڑیاں چلانے والا اور ملکوں میں کاروبار چلانے والا، اس بیچارے کو یہاں پر یعنی کنڈکٹری کرنی پڑی. شادیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تمہارے وسائل، تمہارے پاس ٹائم ہے نہیں. میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں، آپ میرے ساتھ کسی دن گزارو، 1 منٹ کی فرصت نہیں ہے، سارا دن مصروف. اور یہ آج سے نہیں ہوں، میں 15 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں، 20 سال سے ایسے ہی مصروف ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں جب ٹائم نہیں ہو تو شادی کیوں کر رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں بھائی شادی کا مذاق، یہ والا مذاق نہیں، یہ تو میں کروں گا. میں کیوں اتنا ڈھیٹ ہوا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو. پھر جب 3 ہو گئی، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں بہرحال یار، سوکن جب آتی ہے تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں، خرچے بھی بڑھتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کو گھر بھی دینا ہے، ان کو ٹائم بھی دینا ہے، بیسیوں مسائل ہیں، پھر بچے بھی آتے ہیں مارکیٹ میں، ان کے مسائل بھی، ان کے اسکول ہیں، ایک بچہ پڑھ رہا ہے دوسرا ٹیوشن ہی نہیں جا رہا، اس کو چترول بھی لگانے ہیں، 20 قسم کے مسائل ہیں، وہ بچہ ادھر. مسائل ہیں، شادیوں میں مسائل ہوتے ہیں، وہ فضائل بھی تو ہے نا. تو فضائل ہمیں شیطان نہیں دیکھنے دیتا، اور جو شیطان کے آلہ کار بنتے ہیں من الجنت والناس، انسانوں میں اور جنات میں، وہ بھی وہ فضائل نہیں دیکھنے دیتے ہمیں، صرف مسائل دکھاتے ہیں. میں جب شادیوں کی طرف بڑھا تو مجھے ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا جی ایک ڈاکٹر صاحب نے 4 شادیاں کی تھی اور اتنے مسائل ہوئے وہ فوت ہو گئے. اور میں نے کہا اللہ کے بندے وہ تو مرنا تو ویسے ہی تھا، لیکن تمہیں وہ ڈاکٹر نظر نہیں آئے جو روزانہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں جی نرسوں کے ساتھ اور اپنے مریض خواتین کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں؟ تمہیں وہ ڈاکٹر نظر نہیں آئے. لیکن یہ ایک شریف ڈاکٹر جس نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کو زندہ کیا اور 4 عورتوں کا سہارا بنا اور ان کے لیے وراثت چھوڑ کے گیا. وہ مرنا تو ویسے بھی تھا، مرنا میں نے بھی ہے، مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی مرنا ہے، ساری دنیا کے ہر انسان نے مرنا. کون جو ایک شادی کرنے والے وہ بچ جاتے ہیں، مرنا تو ہے، ہر اپنے ٹائم پہ مرتے ہیں، لیکن 4 شادیاں کر کے دنیا سے تشریف لے گئے وہ ڈاکٹر صاحب. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، غریق رحمت فرمائے. بہت خوب، بہت خوب مفتی طارق مسعود. سڑکوں میں بیٹھ رہا ہے، غلط گالیاں سیکھ رہا ہے، اس کو طبیعت چترول لگانے اس کے، یہ تو سارا یہ تو سب کچھ کرنا ہے نا. کتنی ٹینشن ہے. لوگ میرے خاندان والے ترس کھاتے تھے میرے اوپر، یار اس بندے کی ہمت ہے یار، کیسے 3 دن گھر چلا رہا ہے. او بھائی وہ بڑے نا ہمارے میرے خاندان سے پوچھ لیں یار، کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں کبھی ادھر سے فون. میں حج پہ گیا 2013 میں، تو کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے، کبھی اس گھر سے فون آ رہا ہے، آج ٹماٹر نہیں پہنچے، آج آلو نہیں پہنچے، وہ فلانا دہی نہیں لے کر آیا. وہاں حرم میں بیٹھا ہوا میں نا ریموٹ کنٹرول سے، تو میرے استاذ کو مجھ پہ اتنا ترس آیا نا، میں لیپ ٹاپ لے کے گلی میں بیٹھ گیا. لوگوں کو ترس آ رہا ہے اور اللہ کی محبت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں ان کو. اور انشاءاللہ جو زیادہ شادیاں کرنے والے ہیں، ذمہ داری عیالداری بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ اپنے ان پیارے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مزید ان جیسے کروڑوں لوگ پیدا فرمائے تاکہ کروڑوں لڑکیاں لیٹ میرج، کروڑوں بیوائیں، کروڑوں مطلقہ جو لائنوں میں لگ کے راشن کی بھیک مانگ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا بندوبست کرے گا ان جیسے بہادر لوگوں کی برکت سے. مزید ایسے بہادر کون کون کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ. مدینہ میں ہوٹل میں نا میری آواز بلند ہو رہی تھی تو وہ سب تو میں گلی میں، ہمارے استاد سے بولے لیپ ٹاپ لے کے، وہ اسکائپ پہ بات کر رہا تھا نا، میں اس کو سمجھا رہا ہوں، ابے تو نے آٹا نہیں پہنچایا پاگل آدمی، اس کا تو خیال کر یار، تو انڈے نہیں پہنچایا، اس گھر میں کھانا نہیں بنا. یہ میں بیٹھا ہوں نا اور میری آواز بلند ہو رہی ہے. ہمارے استاد آئے نا، میرے شیخ میرے جنہوں نے خلافت دی ہے، وہ بیچارے کہہ رہے یار اس بیچارے پہ بڑا ترس ہے، پاگل نہ ہو جائے کہیں. تو مجھے کہنے لگے بھائی مجھے تمہارے بارے میں ڈر ہے کہ تمہارا ذہنی توازن نہ خراب ہو جائے کہیں. اچھا پھر کیا ہے، لوگ ترس کھا رہے ہیں، اب تو یہ بہت پچھتا رہا ہوگا نا.
آپ اس کو مذاق سمجھیں، یہ حقیقت ہے. لوگ سمجھے بہت پچھتا رہا ہوگا میں آیا ہوں بھی کہاں جا رہے ہیں یار، وہ ایک رشتہ دیکھنے جا رہا اور حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے کسی عمل میں لگتا ہے، دیکھنے میں چاہے جتنا بڑے سے بڑے مشقت کا کام ہو، اللہ کی قسم اللہ اس کو ایسے راحت عطا فرماتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ کے اندر جو 40 دن گزرے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی کے سارے مزے ایک طرف، وہ آگ میں جو دن گزرے تھے نا، اس میں جو مزہ تھا وہ زندگی میں کبھی نہیں ملا. میری خالہ نے مجھے یاد ہے، میری سگی خالہ ہیں، انہوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تیرا اور کوئی کام نہیں ہے؟ تیرے پاس ٹائم ہے نہیں، فرصت ہے نہیں، اور شادی میں سب سے امپورٹنٹ ہے کمائی، کمانے کا بھی ٹائم نہیں ہے. ایسا کاروبار کا بیڑا غرق ہوا ہے، ٹائم ہی نہیں اس کاروبار کو ٹائم دینے کا. پھر جناب شادی شادی شادی، پھر رشتہ تلاش کر رہے ہیں. تو میں یہی کہتا تھا دیکھو شادی کا مجھ سے مذاق، شادی کا مذاق نہیں کرنا. الحمدللہ مفتی طارق مسعود نے ہمارے ہند و پاک میں اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے صرف چپ کر کے کونے میں بیٹھ کے نہیں زندہ کی، بلکہ پوری دنیا میں بانگ دہل اعلان کر کے پوری دنیا کو متوجہ کرتے ہوئے خود بھی چلے اس راستے پر، اوروں کو چلانے کی بھرپور قوت سے دعوت دے رہے ہیں. اس پر ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کو نشان صدیق اکبر پیش کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو مزید ہمت، قوت، طاقت اور استقامت عطا فرمائے. ہمیں 1 کروڑ بندے چاہیے جو اس جذبے کے حامل ہوں. اس بارے میں ویڈیو کمنٹس کریں. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.